اچھا ایک بات تو ناظرین ذرا سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے اہل و عیال کے سینے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں، ان کے دل و دماغ بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلاشی ہوں، ان کے مشام جام بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہوں، اور ان کی زبانیں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز و پاکیزہ ہوں، اور ان کی زندگیاں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہو جائیں، تو یاد رکھیے حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پہلا بنیادی اور آخری بیج ہے ناظرین جس سے ایمان کا پودا پھوٹتا ہے۔ اسی بیج کو اگر مگر کی بیماری لگ جائے تو ایمان کا سارا پودا کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتا ہے، اور اگر دلوں میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو گئی تو پھر ایمان کا پودا ایسا تن آور درخت بنتا ہے ناظرین جس کے سائے میں نسلیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لے کر پنوان چڑھا کرتی ہیں۔ ایمان کی یہ تر و تازگی، خالصیت اور شدت اور حدت جن بارگاہوں سے ملتی ہے ناظرین، وہ بارگاہ ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر، اب تاریخ کے جھروکوں میں ذرا چلتے ہیں مل کر کہ غزوہ بدر بپا ہو چکی ہے، کفار کو بدترین شکست ہو چکی ہے، ابو جہل جیسے امت کے فرعون کا غرور خاک میں مل چکا ہے، کفار نفرت کے ایندھن کو بھڑکا رہے ہیں، دشمنی کی آگ کو جلا رہے ہیں، قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو معاذ اللہ روننا چاہتے ہیں، معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ 3000 طاقتور ترین سپاہیوں کو لے کر اسلحے سے لیس ہو کر بڑے ہی زام میں تکبر کے نشے میں بدمست ہو کر مکے سے نکل کر مدینے کو روندنے چلے ہیں معاذ اللہ، مگر انہیں کیا معلوم صاحب کہ یہاں محمدی دیوانے ان کے منتظر ہیں، یہاں مصطفی پروانے شمع رسالت پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، یہاں عشق کی اور قربانی کی داستانیں رقم کرنے والے ہیں، یہاں اپنے مبارک خون سے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے والے ہیں، یہاں اپنا سب کچھ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹانے والے ہیں، یہاں اپنے سروں کو کٹانے والے ہیں، یہاں شہادت کے جام پینے اور شہادت ہی کو اپنی منزل مقصود سمجھنے والے ہیں، یہاں سبب پر نہیں مسبب پر نگاہ رکھنے والے ہیں، یہاں سب کے سب نام مصطفیٰ ورد زبان رکھنے والے ہیں، یہ ظاہری طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے ایک نظریہ اور ایک ہی سوچ پر چلنے اور اپنے آقا کی جنبش ابرو پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو فنا کے راستے پر چلا کر بقا کی منزل کو پانے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہ محبوب خدا کی عطا چاہنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ان فداکاریوں کا عظیم شاہکار غزوہ احد ہے، جہاں میدان احد میں آج بھی ان عظیم فداکاروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی جبل احد بھی ان کے عشق کی شدت اور حدت پر گواہ بن رہا ہے کہ آج بھی احد کی مقدس ترین مٹی پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ محمدی دیوانے اپنے آقا و مولا کی پکار پر اپنا سب کچھ لٹانے آ گئے تھے، اپنی جانے کائنات پر نثار کرنے آ گئے تھے، دشمنان اسلام کو خاک میں ملانے اور خاک چٹانے آ گئے تھے، عشق کے جانثاری کے بہادری و شجاعت کے عجیب و غریب مناظر دکھانے آ گئے تھے۔ چشم فلک آج بھی نازاں ہے شہیدان احد پر، غازیان احد پر، فدائیان احد پر۔ چشم فلک آج بھی گواہ ہے ناظرین کہ جب میدان احد میں کفار نے سرکار علیہ السلام پر حملہ کیا تو نبی کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں نے اپنے آقا و مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، کسی کو اپنے خاندان کی پرواہ نہ تھی، پرواہ تھی تو جان کائنات کی پرواہ تھی، ہر وجود رضا الہی سے لبریز تھا، ہر غلام جان جہاں پر مکمل طور پر واری ہونے کو تیار تھا، جسم کٹتا ہے تو کٹے، خون بہتا ہے تو بہے، جان جاتی ہے تو جائے، مگر ہمارے آقا و مولا پر کوئی آنچ نہ آئے، کیونکہ اس وقت نگاہوں میں آقا کریم کے رخ انور کے نظارے تھے، دل میں شہادت کی موت کے شرارے تھے۔ اب جو تیر آتا تھا وہ صحابہ کرام سینوں پر، اپنے
سینوں پر کھاتے تھے، اب جو تلواریں چلتی تھیں وہ صحابہ کرام کے جسموں کو چیرتی تھیں، اب جو نیزے چلتے تھے وہ صحابہ کرام کے مقدس جسموں میں پیوست ہوتے تھے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادی سی کالی کملی والے پر۔ ناظرین کرام، عشق و مستی کے اس مارکے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں اور ان کی چشمان مبارک کے دو حسین تاروں سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی بڑی عظیم قربانیاں ہیں صاحب، جن میں ایک انتہائی جنگجو، شاہ سوار، جوان مرد اور بہادر سپاہی اور مہاجروں کی صف میں السابقون الاولون کا مقام تھامے تشریف فرما ہے، تو دوسرے انتہائی نڈر، بہادر اور انصاریوں کی چمکتی ہوئی صف میں السابقون الاولون کا رتبہ پائے تشریف فرما ہے، جن کے سروں پر صحابہ کی اعلیٰ ترین صف میں بھی بدری صحابی ہونے کا عظیم ترین شرف کا اعزاز سجا ہے۔ ساری امت میں افضل اصحاب بدر ہیں اور ان کی شان عرفہ کا یہ عالم ہے کہ ان کو بخش دیا گیا اور ان کی مغفرت کر دی گئی اور ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب وہ جو چاہیں کریں۔ پھر بدری تاج کے ساتھ ساتھ جن کو وہ نعمتیں، وہ رفتیں نصیب ہوئیں کہ وہ شہیدان احد کی دستار بھی اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، جنہوں نے میدان احد کی مقدس سرزمین پر قربانیوں کی، فداکاریوں کی، جان نثاریوں کی اور عشق و محبت کی انمٹ داستانیں رقم کر کر جبل احد کو گواہ بنا کر جانے کائنات پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک شہیدان احد کی اعلیٰ و عرفہ قبیل میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، جن کی بارگاہ میں تا قیامت جن و انس و ملائکہ سلامی پیش کرتے رہیں گے اور وہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ بس یوں کہیے ناظرین کہ عشق رسول ان کا مرکز تھا اور ان کی حیات کا مقصد تھا۔